Quran time, Quran time, Quran time. तिलावत है और वाक़िआत भी हैं, खेल है और मुकाबला है, आओ चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। जी, प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। जी, कुरान टाइम शुरू हो चुका है। कुरान पाक का टाइम शुरू हो चुका है। कुरान पाक का टाइम शुरू हो चुका है। स्कूल टाइम भी होता है, स्कूल टाइम होता है ना, और फिर उसके बाद जो है वो ट्यूशन टाइम भी होता है, मदरसा टाइम भी होता है। इसी तरह ये हमारा है प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। ये टाइम अपना आप फिक्स कर लीजिए कि ये है कुरान जी। यानी जिस तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के लिए हम वक्त निकालते हैं, तो हमारा जो प्रोग्राम है कुरान टाइम, इसके लिए भी आप अपनी बिज़ी लाइफ में से या जो भी आपकी लाइफ है उसमें से आप वक्त निकाल लीजिए। इसके साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम से एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाता है निहाल भाई, वो ये कि आपने अपनी ज़िंदगी में खेलने का वक्त निकाला है, घूमने का वक्त निकाला है, बहुत सारे वक्त निकाले हैं, तो हमारी लाइफ में रोज़ाना कोई ना कोई एक वक्त ऐसा होना चाहिए जिसे हम कुरान टाइम बनाएं। मीन्स कि हम उसमें कुरान पाक की तिलावत करें। तो हमें उसमें कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, और साथ साथ बुध को और जुम्मे को हमारा प्रोग्राम कुरान टाइम देखना चाहिए। इसके साथ साथ रोज़ाना आपने जो तिलावत करनी है, इसके साथ साथ कुरान पाक के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए सूरतें कितनी हैं, कुरानी वाक़िया और दीगर चीज़ें, नामों की तकरार जो इसमें की जाती है, बहुत प्यारे प्यारे सेगमेंट्स हैं। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा प्रोग्राम कुरान टाइम। हमारे साथ मौजूद है हमारे ग़ुलाम इलियास मदनी भाई। तो इंशाअल्लाह करीम सैयद साहब से भी इंशाअल्लाह हम मालूमात हासिल करेंगे, कुरानी वाक़िया भी सुनेंगे, कुरान पाक की जो मैसेज ऑफ कुरान है वो बच्चे हमें आयतें पढ़ के सुनाएंगे, और सैयद साहब फिर हमारी रहनुमाई करेंगे कि उस पर अमल किस तरह करना है। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आपको एक प्यारी सी हदीस पाक सुनाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है, और क़िरात ओहद पहाड़ जितना है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है तो कितना सवाब मिलता है? एक क़िरात। और एक क़िरात कितना है? ओहद पहाड़ के जितना है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी फजीलत है। सैयद साहब, ओहद पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है जी। ओहद पहाड़ के बारे में पता बच्चा आपको कहाँ पर वाक़ है? ये प्यारा पहाड़ जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये प्यारा पहाड़, नूरानी पहाड़, चमकता दमकता पहाड़ मदीना मुनव्वरा में वाक़े है। सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। बहुत ही बड़ा ये पहाड़ है, और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये पहाड़ नज़र आता है। बहुत ही प्यारा पहाड़ है। जो बंदा उसको वाकई में देख के ना चलता जाए, गाड़ी में ड्राइव कर रहा हो तो साथ में पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ है, देखता जाए तो उसका दिल करे कि मैं हमेशा दुरूद पाक ही पढ़ता रहूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों, अपनी आदत बनाइए कि दुरूद पाक भी हमने ज़रूर पढ़ने हैं। दुरूद पाक पढ़ने की तो वैसे ही बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। अहादीस मुबारक में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल हमें पता चलते हैं। जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उसके लिए कितनी नेकियां हैं? 10 जी, 10 रहमतें नाजिल की जाती हैं उस पर, 10 गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं, और उसके 10 दराजात को बुलंद कर दिया जाता है। और अभी हमने फजीलत क्या सुनी कि अल्लाह पाक एक बार दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए एक क़िरात अजर लिखता है, और क़िरात और पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों, अब आइए अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सेगमेंट है। सेगमेंट में हम एक प्यारी सी आयत की तिलावत सुनेंगे और फिर उसका आसान तर्जमा भी सुनेंगे। सेगमेंट का नाम है तिलावत।
Quran time, Quran time, Quran time. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، قرآن پاک سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 کی ہم نے تلاوت سنی ہے. آئیے اس کا آسان ترجمہ بھی ہم سنتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ اکبر. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آیت ہم نے سنی، اس کا ترجمہ ہم نے سنا. اس سے ہمیں ایک بہت اچھا ایک میسیج ہی ملتا ہے. ویسے تو ہمارا سیگمنٹ الگ سے ہے، لیکن جو ہمیں کہ اللہ پاک نے ہمیں حلال کھانے کا حکم فرمایا، تو کوشش کرنی چاہیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین کہ ہم حلال رزق ہی کمائیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال رزق ہی کھلائیں. شیطان کی پیروی نہیں کرنی. شیطان کیا ہے؟ ہمارا کھلا دشمن ہے. ہاں پیارے بچوں، جس طرح ہمیں پتہ لگے نا کلاس میں یا بعض دفعہ ہونی نہیں چاہیے اس طرح، محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، دشمنی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. ٹھیک ہے، ویسے دشمنی ہونی نہیں چاہیے اس کے علاوہ. تو اگر بعض دفعہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچے جو کلاس میں روٹ جاتے ہیں، دوستیاں ختم کر دیتے ہیں اور لڑائی شروع کر دیتے ہیں. مجھے پینسل نہیں دی، مجھے کھانا نہیں کھلایا، اس سے بات کیوں کی، اور وہ میرا دوست نہیں ہے، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، ہے نا. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جو ہمارے دشمن ویسے ہمیں نظر آتے ہیں، ہونا نہیں چاہیے وہی بات، تو ہم اس سے کتنا بچتے ہیں. نہیں یار اس سے دور رہو، یہ مارے گا، یہ چور ہے. کڈس بدری چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ سب کی مال جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. دیکھنے میں آتا ہمیں پتہ لگے کہ باہر جو ہے ہم اے ٹی ایم سے پیسے لے کر نکل رہے ہیں بینک سے، باہر جو بندہ وہ ہمارے پیسے چھین لے گا، دشمن ہے. ہم کتنی حفاظت کریں گے پیسے بچانے کے لیے؟ بھئی ہمارا دشمن ہے. ہم اپنے دشمن سے، کچھ لوگ جن کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اپنے ساتھ سیکیورٹی گارڈ لے کے چلتے ہیں. دو کیا کہتے ہیں گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، 20 25 لوگ ہوتے ہیں. تو بچتے ہیں کہ ہم نے اپنے دشمن سے بچنا ہے. اس سے بڑھ کر دشمن، دنیا کا مال تو آ جانا ہے پیارے بچوں کڈس بدری چینل کے ناظرین. اس سے بڑھ کر جو ہمارا دشمن ہے، جسے قرآن نے دشمن کہا ہے، وہ کون ہے؟ ہاں پیارے بچوں، ہمیں شیطان سے بچنا چاہیے. کڈس بدری چینل کے ناظرین، جس طرح ہم دنیا کے اپنے دشمنوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح ہمیں شیطان سے ہی بچنا چاہیے. شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، شیطان کی بات نہیں سننی چاہیے. نیک اعمال کرنے چاہیے، اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، حلال رزق کمانا چاہیے، کھانا چاہیے اور نیک کام کرنے چاہیے، اور ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہم شیطان سے بچ سکیں. اللہ عز و جل ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جی پیارے بچوں، اب آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. بہت ہی پیارا معلوماتی سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن. Quran time, Quran time, Quran time. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آج بھی جو ہمیں میسیج ہمیں اس آیت سے مل رہا ہے، بہت ہی پیارا میسیج ہے. اللہ پاک نے ہمیں جو اس آیت میں فرمایا ہے، جو حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ امانتیں
ادا کر دیں. کیا کر دیں؟ ہاں بعض دفعہ کچھ لوگ ہمارے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھواتے ہیں ہے نا کہ آپ یہ رکھیے گا میں بعد میں لے لوں گا, تو اس میں خیانت نہ کریں. جس طرح وہ چیز رکھوائی ہے اسی طرح اس کے مالک کو جب وہ ہم سے طلب کرے تو وہ امانت اس کو ادا کر دے. کیا کر دیں؟ ادا کر دیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ذرا ہم غور کریں. بعض دفعہ دیکھنے میں آیا ہے یہ, ہم بھی ادھر ہی رہتے ہیں, اسی دنیا میں رہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے. بچوں آپ کے ساتھ بھی شاید ایسا ہوتا ہوگا کہ بعض دفعہ اگر کسی نے ہمیں کوئی چیز دی, لنچ باکس رکھوایا, کھانے کی چیز دی, یا کوئی پینسل دی, کوئی قلم دیا, پین دیا کہ آپ رکھیے گا میں کل لے لوں گا آپ سے یا 2 دن بعد لے لوں گا. اب ذرا غور کریں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, کیا ہم وہ اس کو اسی طرح واپسی کر دیتے ہیں, اس کا استعمال کرتے ہیں, نہیں کرتے؟ یہ سب چیزیں ہمیں غور کرنا ہوگا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, کچھ دوست ہوتے ہیں آؤٹ آف سٹی میں جا رہا ہوں, میری گاڑی آپ کھڑی کر لیں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کی گاڑی کو یوز کرتے ہوں, گاڑی کا استعمال کرتے ہوں, بچوں کو بٹھا کر پکنک پہ جاتے ہوں, شاپنگ کرنے جاتے ہوں. غور کرنا پڑے گا. اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی, امانتوں کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ امانتوں کو ادا کرنا ہے. اس چیز میں خیانت نہیں کرنی, اس چیز کو استعمال نہیں کرنا, اور جب اس کا جو مالک ہے جس نے ہمارے پاس وہ چیز رکھوائی ہے جب وہ ہم سے طلب کرے تو ہم اس کو ادا کر دیں. کیا کر دیں؟ ہاں جس طرح رکھوائی تھی اسی طرح دے دیں. 2-3 اگر اس نے کیلے دیے, انگور دیے, 2-3 دانے انگور کے نہ کھا لیں. بولے بھائی ذرا آپ رکھیے گا, ذرا میں واش روم سے ہو کے آ رہا ہوں. اب وہ گھر سے فروٹ لایا تھا لنچ میں, اسکول میں, مدرسے میں, کہیں بھی جہاں آپ پڑھتے ہیں یا جہاں آپ ٹیوشن جاتے ہیں وہاں اگر وہ 2-3 بسکٹ لے کر آئے, وہ کہے آپ کو ایسے سائم بھائی کا دوست, سائم بھائی ذرا میں واش روم سے ہو کر آ رہا ہوں, ذرا آپ دیکھیے گا. اللہ نہ کرے سائم بھائی میں عادت ہو سمجھانے کے, سائم تو ہے ہی روزہ دار اس کا مطلب, تو اب وہ دیکھیں یار بھوک بھی لگ رہی ہے, اپنا دوست ہے رکھوا کے گیا, کھا لیا. نہیں پیارے بچوں, یہ غلط عادت ہے, یہ نہیں کرنا. کسی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز استعمال نہیں کرنی. ہاں خاص کر جو کوئی ہمارے پاس اپنی امانت رکھوا کر جائے, چیز رکھوا کر جائے کہ بھائی یہ امانت ہے آپ کے پاس, ذرا آپ محفوظ رکھیے گا, میں واپسی میں لے لوں گا. تو ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. امانت کو سنبھال کر رکھنا چاہیے. کیسے رکھنا چاہیے؟ ہاں, اور کوئی ہم سے اپنی امانت طلب کرے تو اس کو دے دینا چاہیے, ادا کر دینا چاہیے. پیارے بچوں, پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں ہی ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ابھی جو ہم نے ترجمہ سنا اور آیت سنی, اس سے بھی ہمیں بہت ہی پیارا ایک میسیج مل رہا ہے. وہ کیا میسیج ہے؟ کہ جب بھی فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ کرو. کیسے کرو؟ انصاف کے ساتھ کرو. پیارے بچوں, یہ آپ سب کے لیے بھی ہے, کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ آپ کے لیے بھی ہے. جو پیرنٹس ہیں, جو سرپرست ہیں, جو بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, یہ ان سب کے لیے بھی یہ پیغام ہے. جو کلاس ٹیچر ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کریں, کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی, جو ہمارا ایک پروگرام ہے اسپیشلی بچوں کے تعلق سے, ورنہ ہر میسیج ہر عاشق رسول کے لیے, ہر فرد کے لیے, ہر بندے کے لیے ہے کہ جب بھی فیصلہ کرو کیسے کرو؟ ہاں, جب بھی فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ کریں. اگر میرے پاس نہال بھائی آئیں, انہوں نے بات کہی کہ بھئی یوں معاملہ ہے, یوں معاملہ ہے, سائم بھائی نے یہ کر دیا, اچھا چلو بھائی سائم بھائی کے ساتھ چلو, ان کو کلاس سے باہر نکال دو. اچھا سائم نے یہ کیا, چلیں جی آج ان کے فروٹ بند ہیں. اچھا سائم نے یہ کیا ہے تو آج ہمارے ساتھ وہ پکنک پہ نہیں جائے گا. تو اس طرح کبھی بھی ایک فرد کی بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. دونوں جو فریقین ہوں, اگر میرے پاس کچھ مسئلہ آیا ہے, میں فیصلہ کرنے والا ہوں, میں گھر کا بڑا ہوں, میں فیملی کا بڑا ہوں, میں کلاس ٹیچر ہوں, میں ایک ذمہ دار ہوں, میرے پاس کوئی عہدہ ہے, تو میں نہال بھائی کی بھی سنوں گا, سائم بھائی کی بھی سنوں گا. دونوں کی سن کر پھر جو اس میں فیصلہ بنتا ہوگا, جو حقیقت ہوگی, پھر میں وہ فیصلہ کروں اور انصاف کے ساتھ کروں, حق اور سچ فیصلہ کروں. ایک بندے کی بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, دونوں طرف سے سننا چاہیے.
یہ اسپیشلی یہ پیغام کڈس مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں سبھی کے لیے ہے، بالخصوص جو گھر میں بڑے افراد ہیں، کلاس ٹیچر ہیں، ان کے لیے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک بچے کو زیادہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، ہے نا، بھلے سے وہ اچھا ہو، وہ پڑھنے میں اچھا ہو، سبق سنانے میں اچھا ہو، لیکن آپ تو استاد ہیں، آپ کے لیے تو سارے بچے برابر ہیں نا۔ تو اگر ایک بچہ سبق اچھا سنا رہا ہے، اچھی بات ہے، آپ اس کی بات کو ترجیح دیں، لیکن ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو دوسرا جو فریق ہے اگر سبق نہیں سنا رہا، اگر وہ بچہ کمزور ہے تو اس کی بات کو آپ اگنور نہ کریں، اس کی بات بھی سنیں، دونوں کی باتیں سن کر پھر آپ فیصلہ کریں، انصاف کے ساتھ کام لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اچھے انداز میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ دیا ہے، جو والدین ہیں، گھر کے بڑے ہیں، جن کو کوئی ڈیزگنیشن ملا ہوا ہے جہاں وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دو میسج آپ کو ملے، ہم بچوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور جو کڈس مدنی چینل پر جو بڑے حضرات دیکھ رہے ہیں، جن کے پاس کوئی عہدہ ہے یا وہ ہیڈ ہیں یا نگران ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کو بھی اس میں سے بہت پیارا میسج ملا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت پیارا سیگمنٹ ہے، آپ کو انشاءاللہ الکریم ایک پیارا سا پیکیج دکھایا جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قرآن میں کیا ہے، اور آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی کس صورت میں کتنی بار حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ تو بچوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے شہزادے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ابو جان ہیں۔ آپ بھی ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، اور قرآن پاک کی 10 صورتوں میں 16 بار آپ کا نام آیا ہے۔ وہ صورتیں کون سی ہیں اور کتنی مرتبہ ان میں نام آیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں 4 بار، سورہ آل عمران میں 1 بار، سورہ نساء میں 1 بار، سورہ انعام میں 1 بار، سورہ ہود میں 1 بار، سورہ یوسف میں 3 بار، سورہ مریم میں 2 بار، سورہ انبیاء میں 1 بار، سورہ عنکبوت میں 1 بار، سورہ صاد میں 1 بار۔ پیارے بچوں، یہی وہ 10 صورتیں ہیں جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام 16 بار آیا ہے۔ ان کے علاوہ قرآن پاک کی کسی بھی صورت میں آپ کا نام نہیں آیا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا پیکیج میں ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں بتائی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا۔ کن کے بارے میں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اللہ پاک کے نبی ہیں، اور اللہ پاک کے نبی کے بیٹے ہیں، اللہ پاک کے نبی کے والد ہیں۔ سبحان اللہ، خود بھی نبی ہیں، ان کے والد صاحب بھی نبی ہیں، ان کے دادا بھی نبی ہیں۔ سبحان اللہ، دادا بھی نبی ہیں، والد صاحب بھی نبی ہیں، اور بیٹے بھی نبی ہیں، اور یہ خود بھی نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ قرآن پاک کی 10 صورتوں میں 16 مرتبہ آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ ان صورتوں کے ہم نے نام بھی سنے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں۔ آج ہم پارہ نمبر 6 سورہ نساء کی آیت نمبر 148 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بری باتیں کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے مگر وہ خاموش رہے، لیکن جب وہ شخص رکا نہیں تو ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دے دیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مجھے برا والا کہتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا، اور میں نے ایک مرتبہ جواب دے دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ
تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ بچوں، اس واقعے کے متعلق قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک بری بات کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں اچھا بولنے والا بنائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور گٹس پدری چینل کے ناظرین، اللہ پاک بری بات کہنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ جی اللہ پاک بری بات کہنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ ماشاءاللہ بیان نزول سیگمنٹ میں ہم نے آیت کا شان نزول سنا، آیت بھی سنی، اس کا ترجمہ بھی سنا، واقعہ بھی سنا۔ واقعہ بھی ہمارے کتمیر بھائی نے ہمیں بتایا کہ کیا ہوا تھا اور کس طرح سے وہ شخص جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی کر رہا تھا، وہ بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور بھی مزید ماشاءاللہ آپ نے واقعہ بتایا ہے۔ تو پیارے بچوں اور گٹس پدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا ایک واقعہ ہے وہ ہے مردوں کا زندہ ہونا۔ اس تعلق سے، کس تعلق سے ہے؟ مردوں کا زندہ ہونا۔ پیارے بچوں ذرا غور تو کریں، مردہ بھائی مر گیا تو مر گیا، لیکن مردے کس طرح زندہ ہوئے؟ آئیے ہم سنتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ حزقیل علیہ السلام کی جو قوم تھی، جہاں وہ رہتی تھی، وہاں پہ طاعون کا مرض آ گیا۔ بیٹا جس طرح بہت سارے مرض بیماریاں ہوتی ہیں نا، جیسے ابھی کووڈ آیا تھا، اس طرح بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو لوگوں میں پھیل جاتی ہیں، پھر لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک بیماری تھی طاعون۔ کیا تھا؟ طاعون۔ تو وہاں پہ طاعون کا مرض پھیل گیا۔ تو حزقیل علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے کیا کیا کہ اپنا علاقہ چھوڑ کر یہ سب کے سب جنگل میں چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ جنگل میں شفٹ ہو گئے۔ اب یہ کس وجہ سے شفٹ ہو گئے جنگل میں؟ کہ ہم مر نہ جائیں، ہمیں موت نہ آ جائے، یہ طاعون کا مرض ہمیں نہ لگ جائے اور ہم مر نہ جائیں، اس لیے یہ سارے لوگ جو ہے یہ جنگل میں چلے گئے۔ تقریباً 70,000 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 70,000 لوگ جنگل میں شفٹ ہو گئے، وہاں رہنے لگے۔ اللہ عز و جل کو ان کی یہ جو بات تھی، جو حرکت تھی کہ ان کا جنگل میں شفٹ ہو جانا، یہ پسند نہ آیا۔ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا اور فرشتہ جنگل میں آیا اور سزا کے طور پر اللہ پاک نے ان سب کو موت دے دی۔ وہ کس طرح؟ انہوں نے جنگل میں آ کے چیخ کر کہا موتو، اس کا مطلب تم سب مر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو لوگ تھے یہ بیماری کی وجہ سے آئے تھے کہ ہم وہاں رہیں گے تو ہمیں بیماری لگ جائے گی تو ہم مر جائیں گے، موت کے ڈر سے جنگل میں آ کر رہنے لگے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے انہیں یہ سزا دی، فرشتے نے آ کر کہا موتو، اور یہ لوگ بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی مرض کے سب لوگ مر گئے۔ اب 70,000 لوگ مر گئے، اب انہیں کون دفناتا؟ 70,000 لوگوں کو کون دفنائے گا؟ سب معاملات کس طرح ہوتے؟ تو 8 دن بعد وہ جو دوسرے لوگ تھے ان کو ان پر ترس آیا اور ان کے اطراف میں باؤنڈری بنا دی، دیواریں بنا دی، تاکہ جو ان کی باڈی تھی وہ جانوروں سے محفوظ رہے۔ یہ سب اس باؤنڈری کے اندر موجود تھے۔ تو وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا، جہاں پہ ان سب کی باڈی موجود تھی، باؤنڈری تھی، وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ آپ نے دیکھا تو 70,000 لوگوں کا یوں مر جانا، آپ کو ان پر ترس آیا، اور پھر آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ پاک تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ جتنی 70,000 لوگ تھے نا، سب کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی، تو یہ سننے کے بعد سب میں حرکت پیدا ہوئی، اور وہ جو ہڈیاں تھیں وہ جمع ہو کر وہ جو آدمی تھے ان کے ڈھانچے بننا شروع ہو گئے، ہڈیوں کے ڈھانچے بننا شروع ہو گئے، آدمیوں کے الگ الگ ڈھانچے بننا شروع ہو گئے۔ اب دوسری وحی اللہ پاک کی طرف سے آئی کہ اے حزقیل، اب آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ اب ان ہڈیوں پر گوشت آنا
شروع ہو گیا. جو ڈھانچے تھے ہڈیوں کے ان کے اوپر گوشت آ گیا. اب تیسری وحی اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی. فرمایا کہ اے حزقیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو اللہ پاک کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ فرمایا اس کے بعد وہ جو 70,000 مردے تھے سب کھڑے ہو گئے یہ بولتے ہوئے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت. یہ بولتے ہوئے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. ابھی جو 70,000 مردے تھے جو زندہ ہوئے تھے اب یہ جنگل سے، کیونکہ یہ تو ان کی غلطی یہی تھی کہ یہ اپنے وہ علاقہ چھوڑ کر جنگل میں آ کر رہنے لگے تھے. اب جب یہ زندہ ہوئے تسبیح کرتے ہوئے زندہ ہوئے تو یہ تمام 70,000 جو لوگ تھے یہ سب کی سب دوبارہ اپنے شہر کی طرف چلے گئے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، آج جو ہم نے واقعہ سنا یہ واقعہ قرآن پاک کے پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے. اگر آپ اس واقعے کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کا ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. ذرا پیارے بچوں یہ بتائیے حضرت حزقیل علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ اپنے علاقے سے جنگل میں کیوں شفٹ ہوئی تھی؟ جی آپ بتائیے سائم بھائی. تعاون کی بیماری کی وجہ سے. تعاون کے مرض کی وجہ سے. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہاں رہیں گے تو مر جائیں گے تو موت کے ڈر سے یہ وہاں پر شفٹ ہو گئے چلے گئے. ان کی تعداد کتنی تھی؟ 70,000. 70,000. ان کو کتنے دنوں بعد جو ان کی حفاظت کی گئی کیا ہوا تھا معاملہ وہ کون بتائے گا؟ 8 دن بعد کچھ لوگوں نے اس جگہ پر باؤنڈری بنا دی تھی. باؤنڈری بنا دی تھی. یہ زندہ کیسے ہوئے؟ اللہ پاک کے نبی نے دعا کی تھی پھر ان کے پاس وہی آتی رہی وہ تسبیح کرتے ہوئے زندہ ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تسبیح کون سی تھی؟ جب وہ اٹھے تو وہ کون سی تسبیح پڑھ رہے تھے؟ جی آپ بتائیے سائم بھائی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ میں ہم یاد کر رہے ہیں سورتوں کے نام. سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار. قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی. جی ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار. کس کے ناموں کی تکرار؟ صورتوں کے. جی قرآن پاک کی جو 114 صورتیں ہیں ان کے ہم نام یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہمیں 65 صورتوں کے نام ہم نے یاد کر لیے ہیں. اب 66 سے لے کر صورت نمبر 70 جو ہے وہاں تک ہم انشاءاللہ نام یاد کریں گے. آج کی جو پہلی صورت جس کا ہم نام یاد کر رہے ہیں وہ صورت ہے سورہ تحریم. سورۃ تحریم. جی میرے ساتھ مل کے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ناموں کی تکرار بھی ہو جائے گی اور ہمیں نام یاد بھی ہو جائیں گے. سورہ تحریم. سورہ تحریم. سورہ تحریم. سورہ تحریم. سورہ ملک. سورہ ملک. سورہ ملک. سورہ ملک. سورہ قلم. سورہ قلم. سورہ قلم. سورہ قلم. سورہ حاقہ. سورہ حاقہ. جی سورہ حاقہ. سورہ معارج. سورہ معارج. سورہ تحریم. سورہ تحریم. سورہ تحریم. سورہ تحریم. سورہ ملک. سورہ ملک. سورہ ملک. سورہ ملک. سورہ قلم. سورہ قلم. سورہ قلم. سورہ قلم. سورہ حاقہ. سورہ حاقہ. سورہ حاقہ. سورہ حاقہ. اور سورہ معارج. اور سورہ معارج. سورہ معارج. سورہ معارج. جی نام یاد ہوئے؟ جی. سب سے پہلے سائم بھائی کو سارے نام یاد ہو چکے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آپ ترتیب وار سنا بھی پاتے ہیں یا پھر نہیں. جی سورہ تحریم. سورہ ملک. سورہ قلم. سورہ حاقہ. سورہ معارج. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سائم بھائی کے برابر میں جو بیٹھے ہوئے. سورہ تحریم. سورہ ملک. سورہ قلم. سورہ حاقہ. ماشاء اللہ. سورہ معارج.
माशाअल्लाह। सूरह तहरीम, सूरह मुल्क, सूरह कलम, सूरह हाक़ा और सूरह मारिज। जी हाक़ भाई। सूरह तहरीम, सूरह मुल्क, सूरह कलम, सूरह हाक़ा, सूरह मारिज। सुभान अल्लाह। जी अब आपकी तरफ आते हैं। सूरह तहरीम, सूरह मुल्क, सूरह कलम, सूरह हाक़ा, सूरह मारिज। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, 29वें पारे की 4 सूरतों के हमने नाम याद किए। एक 28वें पारे की आखिरी सूरत का नाम याद किया है और 29वें पारे की 4 सूरतों के हमने नाम याद कर लिए हैं। यानी हम पहले पारे की सूरतों से नाम याद करते हुए आ रहे थे सूरह फातिहा से, और आज हम 29वें पारे तक पहुंच चुके हैं माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जो किड्स मदनी चैनल पर देख रहे हैं बच्चे, अगर आपको इन सूरतों के नाम याद नहीं हैं तो आपने फ़िक्र नहीं करनी, बल्कि आपने यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर जाके हमारे पिछले प्रोग्राम्स देख लें, पिछले सेगमेंट्स देख लें, तो इंशाअल्लाह आपको इन सूरतों के नाम याद हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अगले बहुत ही प्यारे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हम आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत, फ़ज़ाइल व बरक़ात और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खुसूसियात सुनेंगे जो कुरान करीम में बयान की गई हैं। बच्चों, अल्लाह पाक पारा 3 सूरह बक़रा की आयत नंबर 253 में इरशाद फरमाता है, तर्जमा, ये रसूल हैं, हमने इनमें एक को दूसरे पर फजीलत अता फरमाई, इनमें किसी से अल्लाह ने कलाम फरमाया और कोई वो है जिसे सब पर दर्जो बुलंदी अता फरमाई। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत मुबारका में फरमाया गया कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को भेजा, और अल्लाह पाक ने सारे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को एक ही मर्तबा यानी रैंक नहीं अता फरमाया, बल्कि कुछ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को फजीलतें भी अता फरमाई हैं। किसी को कलीमुल्लाह बनाया और किसी को रूहुल्लाह बनाया, लेकिन इन सारे नबियों में से एक नबी ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह पाक ने सबसे बुलंद दर्जा अता फरमाया, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और इस आयत में जहाँ ये फरमाया गया कि कोई वो है जिसे सब पर दर्जो बुलंदी अता फरमाई, वो हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों, आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। माशाअल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो कि कुरान में बयान की गई है वो हमने हमारे इसहाक भाई से सुनी है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले क्योंकि मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खिचड़े के लिए, नियाज शरीफ के लिए जो है वो लोगों से पैसे जमा करते हैं, फिर उससे नियाज शरीफ करते हैं। तो इसी हवाले से एक क्लिप है अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया का, आइए वो आपको दिखाते हैं। और भाइयों, इस बार कहाँ चलना है चंदा जमा करने के लिए? एक काम करते हैं, इस बार दुकानदारों के पास चलते हैं चंदा जमा करने के लिए। वैसे इतनी महंगाई का दौर है, चंदे के लिए पैसे कौन देगा? अरे ऐसी बात नहीं है, नियाज के लिए तो सब पैसे देंगे। ओ भाई, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो लोग हमें भगा दें। नहीं नहीं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। चले चलते हैं और शुरू करते हैं मिशन फंड कलेक्शन। इन दोनों दुकानों में से कौन सी दुकान पे जाया जाए? एक काम करते हैं, सीधे हाथ वाली दुकान पे चलते हैं। और फैजान भाई, कहाँ जा रहा है आपका ये काफिला? रुज़ैल भाई, हम सब मिशन फंड कलेक्शन के लिए निकले हैं, जिसमें हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसाले सवाब के सिलसिले में खिचड़ा बनाने के लिए चंदा जमा कर रहे हैं। अरे एक मिनट,
पाठ ये मिशन आपने किसकी इजाज़त से शुरू किया है? जी ये तो हम सब ने मिलकर प्लान किया है और इजाज़त की क्या ज़रूरत है। वैसे बच्चों का खुद इस मिशन पर निकलना और फंड जमा करना मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा। तो नुज़ैल भाई आप ही बताएं हम क्या करें। मेरे ख्याल से हम आपके इस मामले को अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में पेश करते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि हमें इस मामले पे क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे अमीर अहले सुन्नत, क्या खिचड़ा बनाने के लिए बच्चे दुकानदारों से चंदा जमा कर सकते हैं? मस्जिद के लिए भी चंदा होता है, मदरसों के लिए भी चंदा होता है। तब रहा न्यास, ये एक अमर मुस्तहब है। बेहतर इसमें यही है कि अपने पल्ले से आदमी करे। हाँ, अम्मी से ले लिया, अब्बू से ले लिया, या ऐसा कोई फ़र्द जो आपसे मोहब्बत करता है वो आपको मना नहीं करेगा, आपकी बेइज्जती नहीं करेगा। उन्हें बेइज्जती भी करते होंगे, फिर ये भी गालियाँ निकालते होंगे, चंदा लेने वाले भी, वो लड़ाइयाँ भी होती होंगी। तो इस्लाम इस तरह की ओछी हरकतों को पसंद नहीं फरमाता। अगर आपके ख़ास दोस्त हैं जो आपका एहतराम करते हैं, आपका मान रखते हैं, उनसे अगर ले लिया तो ठीक है। जैसा हम लंगर रज़विया का ऐलान करते रहते हैं ना कि दो, तो लोग देते भी हैं, टूट पड़ते देने पर, ये भी होता है। तो ये क्या एक इज्जत वाला अंदाज़ है, लोग भी समझते हैं कि ये मतलब कि नेक काम हो रहा है। लेकिन एक खिचड़े का चंदा, सबील का चंदा करते हैं, तो पता नहीं इस तरह की चीज़ों का चंदा करते हैं। फिर अंदाज भी इसके मुख्तलिफ हैं। बाद लोग ढोल बजा कर करते हैं चंदा, और दुकान पर ऐसा वो धरना मारते हैं कि अब दुकानदार नहीं देगा तो जाएगा कहाँ। अब वो उसको मतलब जान छुड़ाने के लिए, इन लोगों के शर से बचने के लिए वो कुछ ना कुछ दे देता है इस तरह ढोल बजाने वालों को। तो ये रिश्वत है कि इनके शर से बचने के लिए से दिया। इमाम हुसैन के इसाले सुबह भी कहाँ दिया है इसका, तो मतलब वो तो परेशान हो गया ना कि सारी दुकान इसकी रुक गई, काम रुक गया। अब यहाँ से लिया तब दूसरी दुकान पे जाकर ये दावा बोलेंगे। तो ये अंदाज ज़रा कि बिल्कुल गलत अंदाज है, जायज़ नहीं है, ढोल बजाना ही जायज़ नहीं है। खैर, तो इस तरह चंदा करने का जो मैंने आपको बताया कि जहाँ मतलब ऐसा है कि अपना मान रहता है, इज्जत रहती है, तो चंदा करने में हर्ज नहीं है। लेकिन घर घर जाना, दुकान दुकान जाना, तो ये लोग डांटते होंगे, झाड़ते होंगे, भगा देते होंगे, तरह तरह के सवालात करके कहते होंगे कि तुम लोग खा जाते हो, फला करते हो, ये भी कहते होंगे। तो इस तरह अपनी इज्जत को दाव पर लगाना ये भी मुसलमान का काम नहीं है। छोटे बच्चों के लिए ही नहीं है, बड़ों के लिए भी एहतियात हैं। बड़ों पर तो ज़्यादा तो मुकल्लफ तो वही हैं, बड़े बालिग। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको क्लिप दिखाया गया। उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और हमें ये पता भी चला कि चंदा इकट्ठा करना कैसा नियाज़ शरीफ के लिए। अब आइए अपने अगले सेगमेंट और हमारे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें एक्टिविटी की जाएगी। सेगमेंट का नाम है आए कुरान सीखें। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक्टिविटी वाला सेगमेंट, आखिरी सेगमेंट, दिलचस्प सेगमेंट, मालूमाती सेगमेंट हमारा शुरू हो चुका है। सेगमेंट का नाम है आए कुरान सीखें। कुरान सीखें। कुरान पाक की सूरतों की मालूमात सीखनी है इस सेगमेंट में, और एक एक्टिविटी के ज़रिए सीखेंगे। हमारे साथ टीम ए से भी हमारे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? इबाद नाम है, माशाअल्लाह। इबाद भाई मौजूद हैं, और टीम बी से हमारे साइम भाई मौजूद हैं। और तरीक़ेकार तो आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं, नए जो बच्चे हमें देख रहे हैं, उनको मैं इस एक्टिविटी का तरीका बता देता हूं कि हमारे दोनों भाइयों को 6 सवाल दिए गए हैं जो कि बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है कि उन सवालात के आगे 3-3 ऑप्शंस भी मौजूद हैं, और इन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। आप लोगों ने जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो निकाल के उस सवाल के आगे उसका जवाब लगा देना है। आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। याद रहे कि आप लोगों ने सारे जवाबात कोशिश करनी है कि दुरुस्त दें। अगर गलती होगी तो आपको उसका पॉइंट नहीं दिया जाएगा। दोनों तैयार हैं? पक्का? माशाअल्लाह जी। तो आपका 2 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। इबाद भाई को बताना है कुरान पाक की 33वीं सूरत का नाम क्या है, और फिर उसी सूरत की मालूमात भी इन्हें बतानी है। जबकि हमारे साइम भाई ने बताना है कि 24वीं सूरत का क्या नाम है, और इस सूरत की आयतें, अल्फाज, रुकू, हुरूफ सब कुछ बताने। टोटल 6 सवालात हैं, हर सवाल का एक नंबर है और उसका आंसर आपके सामने मौजूद है। सिर्फ राइट आंसर जो आपको लगता है कि ये दुरुस्त होगा वो उस सवाल के सामने लगाना है। हर सवाल का एक नंबर। टोटल वक्त है 2 मिनट। जी साइम भाई हो गया? साइम भाई ने तो काफ़ी जल्दी लगा लिया। चेक कर लें एक बार साइम भाई, टाइम है अभी आपके पास? जी कुछ टाइम अभी भी आपके पास है।
30 سیکنڈس آپ کے پاس ابھی موجود ہیں، جلدی کیجئے. تھوڑی سی چینجنگ بھی کی ہے سائم بھائی نے. آپ کا ٹائم ختم ہونے لگا ہے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جی آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب بڑھتے ہیں، ہم اس کے جوابات چیک کرتے ہیں کہ جوابات آپ نے درست دیے ہیں یا پھر آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں. عباد بھائی تیار ہیں آپ؟ جی عباد بھائی جو کہ ہمارے ساتھ ٹیم اے سے موجود تھے، عباد بھائی سے پہلا سوال تھا کہ قرآن پاک کی 23ویں سورت کا نام بتائیں، اور آپ نے جواب لگایا ہے سورہ مؤمنون. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اسی سورت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں، آپ نے جواب دیا 118، جبکہ اس کا درست جواب ہے 118، اس لیے آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سورت کے ٹوٹل الفاظ آپ سے پوچھے گئے، یہاں پر لگ رہا ہے کہ آپ نے غلطی کر دی ہے. آپ نے جواب لگایا ہے 2852، کہ اس کا درست جواب کیا ہے؟ درست جواب ہے 1840، تو یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. سورت کے ٹوٹل حروف آپ سے پوچھے گئے 5080، آپ نے جواب لگایا ہے، جبکہ اس کا درست جواب ہے 4802. 4802، تو یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. سورت کے ٹوٹل رکوع آپ سے معلوم کیے گئے، آپ نے جواب دیا ہے 7، جبکہ اس کا درست جواب ہے اس سورت میں 6 رکوع، تو یہ آپ سے ایک اور غلطی ہو گئی. سورت کون سے شہر میں نازل ہوئی ہے؟ مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں. آپ نے جواب دیا مکہ پاک، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اس طرح آپ نے حاصل کیے ہیں کتنے پوائنٹس؟ 3 پوائنٹس آپ نے حاصل کیے ہیں، اور 3 پوائنٹس آپ نے حاصل نہیں کیے، 3 آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں. اب بڑھتے ہیں ہمارے سائم بھائی کی طرف جو کہ ٹیم بی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. سائم بھائی سے سب سے پہلا سوال پوچھا گیا کہ قرآن پاک کی 24ویں سورت کا نام بتانا ہے. آپ نے جواب دیا ہے، جواب لگایا ہے سورہ نور. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اسی سورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں سورت کی. آپ نے جواب دیا 78، جبکہ اس کا درست جواب ہے 64، تو یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. سورت کے ٹوٹل الفاظ آپ سے پوچھے گئے، اور آپ نے یہاں پر بھی میرے خیال سے غلطی کر دی ہے. آپ نے 3506، جبکہ اس کا درست جواب ہے، پتہ ہے کیا درست جواب؟ 1488، 1488، تو یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. سورت کے ٹوٹل حروف آپ سے پوچھے گئے، آپ نے جواب لگایا ہے 7166، تو یہ بھی آپ سے غلطی ہو گئی ہے، جبکہ سورت کے ٹوٹل حروف ہیں 5670. سورت کے ٹوٹل رکوع آپ سے معلوم کیے گئے، آپ نے جواب دیا ہے 9 رکوع ہیں، اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی یہ سورت کون سے شہر میں نازل ہوئی ہے؟ مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں. آپ سے سوال تھا، آپ نے جواب دیا مدینہ پاک میں، اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اس طرح 3 پوائنٹس آپ نے حاصل کیے ہیں، اور 3 آپ سے غلطیاں ہو گئی ہیں. اور ہمارے عباد بھائی سے بھی 3 غلطیاں ہوئی تھی، 3 پوائنٹس حاصل کیے تھے. تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ رو گیا. دیکھ لیں جی تو پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے دونوں بھائیوں نے. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا. یہ والا سیگمنٹ ایکٹیویٹی بھی اپنے اختتام تک پہنچی. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.